تھا اما عائشہ کے اوپر الزام و تہمت لگانے والے، وہ تو تھا وہ نالائق، وہ منافق، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ صحابی بھی آ گئے تھے ان کے کہنے پر تانا دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ نہیں لا انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہوئے الیاذ باللہ کہتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اما عائشہ سے یہ غلطی ہو گئی، اما عائشہ سے یہ چوک ہو گئی، یہاں تک کہ پورا غم کا ماحول چھایا ہوا ہے ایک منافق کے کہنے کی وجہ سے، ان کے ایک شوسے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول کم بخت ملعون اور اس منحوس انسان کی غلط خبر کی وجہ سے تحقیق کی جاتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ بتا، اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا، اگر تم سے یہ چوک ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا، اللہ ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی کہا اے اللہ کا نبی آپ چھوڑیے اما عائشہ کو، بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، صحابی پریشان ہے، ابو بکر صدیق پریشان ہیں، ان کی اما عائشہ کی ماں پریشان ہے، اما عائشہ روتی لیکن اندر سے پرسکون، کیونکہ وہ جانتی تھی مجھے بھلے ہی آپ نے یہاں کے کچھ لوگوں نے میرے اوپر تان و تشنیع کیے ہیں، لیکن I am a truth, I am honest، میں صحیح ہوں، I was not going to the wrong way، میں کبھی غلط راستے پر نہیں گئی تھی، I was not wrong، میں کبھی غلط نہیں تھی، میں سچ ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی برات ان کی بھائیوں کے لیے، ویسے ہی مجھے یقین ہے، وشواس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لگے ہوئے مجھ پر الزامات کو ضرور کسی نہ کسی شکل میں ختم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یوں کہا اے نبی، اے عائشہ تم غلط نہیں ہو، تم سچ ہو، تم صحیح ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی اور خبر دی کہ عائشہ تم پاک ہو، تم صاف ہو، تم پر جو الزامات لگائے وہ بالکل غلط ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ضرور ہوئی، تہمت لگائے گئے ان کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان ہوا۔ کون تھے لگانے والے؟ سوچا تھا کن کی طرف سے؟ منافق کی طرف سے، کہ دیکھیے اما عائشہ فنا کے ساتھ اونٹ پہ ابھی آئی ہیں، پیچھے پیچھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے سورہ نور کے اندر، آپ پڑھیں گے تو اما عائشہ چونکہ ایک اللہ کے نبی ایک سفر سے آ رہے تھے تو جس ہودج میں جس اونٹنی میں اما عائشہ تھی تو آپ اس اونٹنی سے اتر کر استنجا کرنے چلی گئی تھی، تو اسی بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو جانے کا آرڈر دیا، تو جو صحابی اس ہودج کو اٹھا کر اونٹنی پہ رکھتے تھے کجاوے کو، تو اما عائشہ ہلکی تھی، بہت کم وزن تھا، تو دو آدمی پکڑ کر اٹھاتے تھے، تو دو آدمی کسی بھاری چیز کو اٹھائیں گے تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ بھاری ہے، تو انہوں نے اٹھا کر رکھا، انہوں نے محسوس نہیں کیا ہے کہ اما عائشہ ہیں کہ نہیں، انہوں نے سوچا کہ بالکل ہیں، تو وہ قافلہ چلا گیا۔ اما عائشہ جیسے آئیں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں، تو اما عائشہ وہیں پر اسی جگہ پر لیٹ گئی۔ پہلے زمانے میں یہ رول ہوتا تھا، قافلہ جب جاتا تھا تو پیچھے سے ایک دو لوگ جاتے تھے، کہیں کوئی سامان گر نہ جائے، کہیں کوئی سامان چھوٹ جائے تو اس کو اٹھا کر لاتے تھے، تو پیچھے سے ایک صحابی آئے، اس صحابی نے دیکھا ارے تو اما عائشہ ہیں، تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے قریب میں جا کر اونٹ کو بٹھا کر اس میں اما عائشہ بیٹھ گئی، آگے آگے نکیل پکڑ کر لے کر جب پیچھے سے پہنچے وہ اما عائشہ کو لے کر، تو وہ کمبخت منافق نے کہا کہ دیکھو اما عائشہ پیچھے سے آ رہی ہے، دیر از سم تھنگ فشی، دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ انہوں نے افواہ پھیلانی شروع کی، جیسے آج کل ہم لوگ کسی کے بارے میں بھی افواہ پھیلا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بنا تحقیق کیے ہوئے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع،
It is enough for being a liar to spread without trying to know the truth. If you want to spread a message, if you want to convey any message about Islam, about any person, without trying to know the truth, उसकी हकीकत और सच्चाई को समझाए बगैर, समझे बगैर अगर आप किसी के सामने किसी बात को आगे बढ़ाते हो, तो for being a liar, आपका झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि आप सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दिस पर्सन, वो झूठा है, लायर है, वो एक नंबर का झूठा, बिना तहकीक किए हुए। बहुत आसान है किसी के ऊपर 376 का केस डालना, बहुत आसान है 307, 305, 302 का केस डालना, बहुत आसान। दुआ करो हर किसी के लिए जो टारगेटेड हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में, इस कौम की, इस मिल्लत के एक एक फर्द की हिफाजत फरमाए। नहीं जनाब, जो गए तो गए, नहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान कैसे हैं? कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म के मानिंद हम और आप। मेरे भाइयों, सबसे खूबसूरत निज़ाम हमारे पास, सबसे खूबसूरत सिस्टम हमारे पास। हकीकत बयानी करें तो अंदर कर दिए जाते। ज्यादा से ज्यादा कुरान की तालीमात को आम करो, ज्यादा से ज्यादा। हम कुरान से दूर हो रहे हैं, शरीयत से दूर हो रहे हैं। हमने कई जगह तकरीरों में कहा है, बल्कि लोड भी हुआ है। आज तो हमारे कुरानों पर एतराज़ात करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो नई किताब है मौलाना, नई कुरान है, क्या आप वही मसला लेकर आए, वही पर्दे वाला मसला जो चला। बहुत सारे टीवी एंकर में न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि मौलाना क्या ज़रूरत है अब ये पुरानी शरीयत को अभी नाफिज करने की, नई आनी चाहिए ना, कुछ नई तहकीक होनी चाहिए। अब ये कुरान पुराना ऑर्डर हो गया, इसको बंद कर दीजिए, नया कुछ होना चाहिए, मॉडर्न। क्या नया होना चाहिए? बिकनी पहन करके आ जाओ सड़कों पे, ये नया होना चाहिए? नहीं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब कर लपेट कर उसको इन्वेलप में और उसको बर्फ में रखते हैं तो वह आइसक्रीम अपनी जगह पे रहती, लेकिन जैसे उसको बाहर करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर जब बाहर करेंगे, उसकी जगह से बाहर करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाती। औरत है, जब तक पर्दे में रखेंगे तो खूबसूरत है, इज्जतदार, जब पर्दे से बाहर निकालेंगे तो फिर उस औरत का क्या होगा, समाज के जवान लड़कों का क्या होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान पुराना है, कुरान पुराना नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना, यही अकबर बादशाह ने सोचकर वही किया था ना। अकबर बादशाह, दीन अकबरी, नई दीन इलाही अकबर बादशाह खुद फैसला नहीं लिया था, बल्कि कुछ थे ऐसे ही नीम मुल्ला वहाँ पे भी कहा कि बादशाह सलामत, ये अरबी शरीयत को, ये अरबी धर्म को, ये लफ्ज़, ये अरबी शरीयत को बहुत हज़ारों साल हो गए पुराने, इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, इसके अंदर बदलाव होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या करना चाहिए कि भाई दीन इलाही, आप दीन इलाही के नाम पर एक नया दीन उन्होंने लॉन्च किया, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ इधर से लेकर इस किताब से उस किताब से, यानी क्रिश्चियन को, जैन को, बौद्ध को। भारत के अंदर क्रिश्चियनिटीज़ को सबसे पहले कौन लाया? अकबर बादशाह। उसकी एक बीवी क्रिश्चियन थी। साउथ के एरिया में जाएंगे तो क्रिश्चियनिटीज़ बहुत मिलेंगे आपको। इस वक्त नहीं बल्कि हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा मज़हब कोई है तो क्रिश्चियन है। सबको मिला करके एक जगह खिचड़ी बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये दीन इलाही है। लेकिन उस वक्त कुर्बान जाइए, उस वक्त एक बड़े आलिम दीन, उस वक्त एक बड़े अल्लाह वाले, उस वक्त एक बड़े औलिया अल्लाह, उस वक्त एक बड़ा मुजाहिद। हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हर ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला भेजता है।
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں قرآن کو غلط عقیدے سے غلط طریقے پر پیش کیا تو احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے، ایک بہت بڑے بلکہ یہ کہیے کہ عالم دین گزرے۔ احمد ابن حنبل نے یوں کہا کہ بادشاہ اس وقت عباسی سلطنت کا پورا ڈنکا بجتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے خلاف تمہارا عقیدہ، یہ تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہو، خلق خدا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے سامنے مقابلہ کیا اور پھر جو صحیح عقیدہ تھا قرآن کے تعلق سے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا کر کے احمد ابن حنبل نے لوگوں کے سامنے رکھا۔